علم کا اٹھا لیا جانا۔ عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے سینوں سے کھینچ لے، بلکہ وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یعنی علم والے اٹھتے جائیں گے، علم ختم ہوتا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں مزید اضافے کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو امام بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے، بغیر اصل کی طرف رجوع کیے، کیونکہ اصل تک ایکسس ہی نہیں ہوگی، اصل تک جانے کا کسی کو شوق ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے کہ آخری وقت جو بدترین وقت ہوگا اس میں لوگ اصل علم سے دور ہو جائیں گے، اور اس کو یاد کرنے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس کو پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کو مشکل کام سمجھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جو لوگ یہ علم حاصل کیے ہوں گے ان کی وفات ہوتی جائے گی، اور باقی پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے لوگوں کو دینی اعتبار سے رہنمائی کرنے کے لیے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا کرنے کے بعد ان سے چھینتا نہیں، کیونکہ یہ اس کا ان پر فضل اور مہربانی کرنا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص سنسیئرٹی کے ساتھ دل لگا کر شوق سے علم حاصل کرنے لگتا ہے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس نعمت سے محروم نہیں کرتا کہ وہ اس سے چھین لے، لیکن اصل مشکل کیا ہے کہ علم والے کم ہو جائیں گے، اور پھر خاص طور پر دین کے علم والے کم ہو جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے وہ فوت شدہ لوگوں کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امت سے یہ خیر اٹھا لی جائے گی اور لوگ پھر جہالت میں ہی مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس کی طرف توجہ کریں، اور اس کو نہ صرف یہ کہ خود سیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہم میں سے ہر ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا بچہ دین کی کتنی تعلیم اور دین کی کتنی سمجھ بوجھ حاصل کر رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جی سکے، اس کو بنیادی مسائل کا کتنا علم ہے، کیا عقیدے کی بنیادی چیزیں کہ وہ شرک سے بچ سکے، بدعت سے بچ سکے، اور کسی بھی ایسے نظریے سے متاثر نہ ہو کہ جو اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے والے۔ اسی طرح عبادات کو ٹھیک سے ادا کرنا آتا ہو، اسی طرح ریلیشن شپس میں اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز پتا ہو، پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات، عام لوگوں کے ساتھ، اور اگر کوئی خاص فیلڈ ہے، اس کا کوئی بزنس ہے یا جاب ہے یا کسی اور معاملے میں وہ کام کر رہا ہے تو اس معاملے سے متعلق وہ حلال و حرام کو جانے۔ کیا ہم میں سے کسی کا بیٹا اگر بزنس شروع کرتا ہے تو ہم اس کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا اس میں حلال حرام کو جان لو، اور اگر وہ کچھ کمانے لگتا ہے تو کیا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں، اور اس کو اپنے زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہیں یا نہیں؟ پھر یہ کہ اگر اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ جمع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، کیا وہ اپنے حج کی فکر کر رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں بحیثیت والدین اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنا علم ان کو ضرور دے دیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں اور اپنے بچوں کو پھر اسلام پہ قائم رکھ سکیں، کیونکہ جو دین انسان گھر سے سیکھتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی عالمہ نہ ہو کہ اس کو سب کچھ سکھا پڑھا سکیں، تو پھر استاد کا انتظام کر لیں۔ ایسے بہت سے پڑھے لکھے طالب علم موجود ہیں کہ جو 8 سال علم میں لگانے کے بعد کوئی درزی کا کام کر رہا ہے تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو ایکسپلور کریں کہ کون علم والے ہیں، ان کو معقول تنخواہوں پر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے گھر میں بلائیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کو بھی اکٹھا کر لیں، تاکہ آپ کے بچے اتنا دین ضرور جانیں کہ خود بھی اس پہ قائم رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا سکیں۔